بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نادار کی انتہائی کوشش اور ابتدا اس سے کرو جس کی پرورش تمہارے ذمہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نادار کی انتہائی کوشش اور ابتدا اس سے کرو جس کی پرورش تمہارے ذمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نادار کی انتہائی کوشش اور ابتدا اس سے کرو جس کی پرورش تمہارے ذمہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نادار کی انتہائی کوشش اور ابتدا اس سے کرو جس کی پرورش تمہارے ذمہ ہے۔ فائدہ یعنی جو شخص خود ضرورت مند ہو، فقیر ہو، نادار ہو، وہ اپنی کوشش سے اپنے کو مشقت میں ڈال کر جو صدقہ کرے وہ افضل ہے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 عمل بہت سخت ہیں، یعنی ان میں ہمت کا کام ہے۔ ایک تنگ دستی کی حالت میں سخاوت، دوسرے تنہائی میں تقویٰ اور اللہ کا خوف، تیسرے ایسے شخص کے سامنے حق بات کا کہنا جس سے خوف ہو یا امید ہو، یعنی اس سے اغراض وابستہ ہیں اور یہ اندیشہ ہے کہ وہ حق بات کہنے سے میری اغراض پوری نہ کرے گا یا کسی قسم کی مضرت پہنچائے گا۔ وہ حضرات باوجود اپنی حاجت اور فکر کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کے ذیل میں اس کی کچھ تفصیل بھی گزر چکی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں 3 شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس 100 دینار اشرفیہ تھے، میں نے ان میں سے 10 دینار اللہ کے واسطے صدقہ کر دیے۔ دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ میرے پاس 10 دینار تھے، میں نے 1 دینار صدقہ کر دیا۔ تیسرے صاحب نے عرض کیا کہ میرے پاس 1 ہی دینار تھا، میں نے اس کا 10واں حصہ صدقہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم تینوں کا ثواب برابر ہے، اس لیے کہ ہر شخص نے اپنے مال کا 10واں حصہ صدقہ کیا ہے۔